الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و امام المرسلین و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بہت ہی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا اور ماشاءاللہ کافی محنت کی۔ اکثر سوالات بلکہ تمام سوالاتوں کے جوابات آپ نے صحیح دیے اور سب کے نمبرات تقریباً برابر ہی ہوں گے۔ وہ قرآن اندازی کرنی ہوگی ایک انعام کے لیے، اگر ایک ہی ٹیم کو انعام دینا ہے تو قرآن اندازی کی ضرورت پڑے گی، ایسی ہی محنت کرنی چاہیے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو ہمارے لیے بنائی ہے بہت ہی حسین و بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھی کائنات بنائی۔ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا انتظام فرمایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سورج جو آپ کے سروں کے اوپر چمکتا دمکتا ہوا نظر آتا ہے، یہ بھی ہمارے زمین کی طرح ایک سیارہ ہے، اور سیارہ کہتے ہیں جو چلنے والا تارا ہوتا ہے یا حرکت کرنے والا۔ تو زمین جو ہے وہ بھی چل رہی ہے۔ اگر آپ کمپیوٹر میں دیکھیں گے تو زمین ناچتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب زمین ناچتے ناچتے سورج کے مقابل میں آ جاتی ہے تو شام ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اب شام ہو گئی، اور یہی ناچتے ناچتے جب سورج سے ہٹ جاتی ہے تو سورج نکل آتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ صبح ہو گئی اور دن ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ دنیا جو ہے بہت ہی چھوٹی ہے اور اس کے حدود جو ہے بہت ہی کم ہے، جبکہ سورج جو ہے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا، جبکہ ایک ٹکیا آپ کو یہ نظر آتی۔ پہلے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ چھوٹی سی ٹکیا ہے اور کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ جو ہے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس دنیا میں انسانوں کو بھیجنا چاہ رہا تھا تو اس نے کیسا انتظام کیا، اور سورج کو جس بلندی پر رکھا ہے اس بلندی سے اگر نصف اوپر وہ چلا جائے تو بالکل ہم لوگ سردی سے ٹھٹر جائیں گے، یعنی اس زمین پر زندگی باقی نہیں رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا آپ مشاہدہ کیجئے اور دیکھیے کہ اگر اس کو نصف نیچے کر دیں، جتنے اوپر سورج ہے اس سے نصف نیچے ہو جائے، یعنی ہاف اور نیچے چلائے، تو بالکل اس زمین کی ہر چیز جل کر کے راکھ ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات اور اس یونیورس کا جو کوئی خالق ہے، کوئی کریٹر ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو وجود بخشا ہے، اور انسان کی زندگی کے لیے کیا ضروری چیزیں تھی، کیا فیسلٹی مہیا ہونی چاہیے، ان ساری چیزوں کا انتظام کرنے کے بعد تب انسان کو اس میں پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس کے ساتھ خصوصی برتاؤ ہوا اور فلاں کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ نہیں ہوا، یہ نہیں کہا جا سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کے اندر جو ہے جو ضروری صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں رکھی۔ یعنی جیسے پڑھنا لکھنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صاحب کسی گاؤں کے لوگ جو ہے پڑھ سکتے ہیں اور کسی دوسرے گاؤں کے لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہر انسان کے اندر جو ہے یکساں صلاحیت پائی جاتی ہے، یعنی ہر آدمی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے سائیکولوجی میں یہ کہا جاتا ہے، نفسیات کے اندر، کہ اگر کوئی شخص امریکہ کا بہت بڑا سائنٹسٹ ہے اور بہت بڑا سائنسداں ہے، اس کے گھر کا بچہ اٹھا کر کے اگر آپ نیپال کے کسی کھو میں پہاڑی میں رہنے والی قوم کے درمیان رکھ دیں تو وہ بھی ان پڑھ ہو جائے گا، اگر وہاں پڑھنا لکھنا نہیں ہے، پڑھنے لکھنے کا انتظام نہیں ہے، حالانکہ وہ بہت بڑے سائنٹسٹ کا بیٹا ہے، لیکن اس کی اگر تعلیم کا کوئی انتظام نہ ہو اور ایسے لوگوں کے درمیان اس کو ڈال دیا جائے
جو پڑھنے لکھنے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ ان پڑھ ہوگا، اس کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آئے. لیکن اس کا الٹا کیجئے کہ اگر کوئی پہاڑ میں رہنے والی قوم ہے اور اس قوم میں کوئی بچہ پیدا ہوا، اس کو اٹھا کر کے آپ نے کسی بڑے عالم یا کسی بڑے سائنٹسٹ کے گھر میں ڈال دیا، تو وہ بچہ جو ہے واقعی کیا کہتے ہیں پڑھ لکھ کر کے ایک بڑا عالم بن جائے گا یا بڑا سائنٹسٹ بن جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت رکھی ہے وہ صلاحیت یکساں ہے اور سب کو وہ صلاحیت ہے. اب صلاحیت میں نکھار جو پیدا ہوتا ہے، صلاحیت جو بڑھتی ہے، وہ اس کو آپ اگر استعمال میں لائیں گے تو صلاحیت نکھرے گی اور صلاحیت بڑھے گی. اگر آپ اس کو نکھار میں نہیں لائیں گے، اس کو بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے تو وہ صلاحیت رائگاں ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی. تو انسان جو ہے صلاحیت کو کیسے استعمال کرتا ہے اور صلاحیت کو کیسے آگے بڑھاتا ہے، اس کا طریقہ، اس کے طریقے مختلف ہیں. مثلا ایک تو یہی ہے کہ صاحب جو اسکول ہوتے ہیں، کالجز ہوتے ہیں یا مدرسہ ہوتے ہیں، وہاں آدمی اپنے آپ کو تعلیم میں لگا دے، تو تعلیم کے ذریعے کہ استاد آپ کو بتاتا ہے اور آپ سیکھتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ سیلف اسٹڈی کیا جائے، یعنی آپ خود سے اپنا مطالعہ کریں، کتاب پڑھیں تو بہت سی چیز کی معلومات جو ہے آپ کو حاصل ہو جائے گی. یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سنا جائے. جیسے یہاں پر بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں اور کچھ لوگوں نے حصہ لیا تو انہوں نے محنت کی اور سوالات کے جواب دیے. جو اسٹوڈنٹ حصہ نہیں لیے ان کو بھی ان سوالات کے جوابات بہت ہی آسانی سے اور تھوڑے سے وقت میں کیا ہے حاصل ہو. تو یہ بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے. اسی وجہ سے ایجوکیشن کا یہ حصہ رکھا گیا ہے کہ کمپٹیشن ہو، کہ کمپٹیشن سے کیا ہے صلاحیتیں نکھرتی ہیں، صلاحیتوں میں جلا آتی ہے اور صلاحیتیں بڑھتی ہیں. اور آدمی جو ہے مختصر سے وقت میں، آپ نے دیکھا کہ زیادہ وقت بھی نہیں لگا اور بہت سی معلومات جو ہے آپ کے ذہنوں کے اندر تازہ ہو گئی اور وہ معلومات آ گئی اور انشاءاللہ وہ معلومات آئندہ بھی آپ کو رہے گی. تو یہ کمپٹیشن جو ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آدمی کی جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو نکھارا جائے، اس کو بڑھایا جائے، اس کو میدان فراہم کیا جائے. اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر، چاہے اس کا تعلق کسی سے بھی ہو، مرد کے صنف سے ہو یا عورت کے صنف سے ہو، ہر ایک کے اندر صلاحیت رکھی ہے. ایسا نہیں کہ کوئی صلاحیت مرد میں ہے تو عورت میں نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مرد اور عورت میں اس میں فرق ہوتا ہے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں کہ جیسے علم ہے تو علم کی صلاحیت ہر ایک انسان کے اندر ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. وہ اگر اپنی صلاحیت کو نکھارنا چاہے، بڑھانا چاہے اور اس کو ترقی دینا چاہے تو وہ آسانی کے ساتھ اس کو دے سکتا ہے. اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں گے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت طرح طرح کی برائیاں تھی، سماجی برائیاں بھی، اخلاقی برائیاں بھی، سیاست کی سطح پر بھی برائی، معاش کی سطح پر بھی برائی. کون سی برائی تھی جو اس وقت نہیں پائی جاتی؟ تو دنیا کا عجیب عالم تھا. ایسا تھا کہ دنیا میں ناانصافی اور ظلم وغیرہ اس طرح سے پنپ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی ترجمانی یہی کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات پر نگاہ دوڑائی کہ بھائی ہم نے انسان کو موقع دیا، آزادی دی، عقل دیا، وزڈم دیا، ساری چیزیں دی، لیکن یہ انسان کر رہا ہے کیا؟ یعنی اپنی آزادی کا غلط استعمال کر رہا ہے، اپنے وزڈم کا غلط استعمال کر رہا ہے، اپنی عقل کا غلط استعمال کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ دنیا جو ہے ایسی محسوس ہوئی کہ بھائی یہ تو بالکل ہی ناکارہ دنیا ہے، ناپسندیدہ دنیا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ صاحب ان کے اندر صلاحیت نہیں، صلاحیت ہے لیکن اس نے غلط استعمال کیا اس صلاحیت کا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَمَا قَاتَلْ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ، کہ اللہ نے عرب اور عجم سب کو ناپسند کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر جگہ جو ہے برائیاں پنپ رہی تھی. لیکن غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ